چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے جس کے جو برابر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ۔ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو ویلکم کہتے ہیں ہمارے اس پیارے سے پروگرام میں جس کا نام ہے آئیں قرآن سیکھیں۔ آئیں قرآن سیکھیں ہمارے پروگرام کا نام ہے، اور اس نام سے ہی واضح ہے کہ ہم اپنے اس پروگرام میں قرآن پاک سیکھتے ہیں، قرآن پاک سے ریلیٹڈ بہت ساری انٹرسٹنگ انفارمیشن حاصل کرتے ہیں۔ آج بھی ہمارے پاس پیارے پیارے سیگمنٹس ہوں گے، لیکن اس سے پہلے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، کتنی بار؟ ایک بار۔ جی، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ علی محمد۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے آئیں پڑھیں قرآن۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس سیگمنٹ میں سورہ مزمل سیکھ رہے تھے، اور سورہ مزمل کی 16 آیات ہم سیکھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم مزید ایک آیت کی تلاوت کریں گے، اور اس طرح ہماری 17 آیات مکمل ہو جائیں گی۔ تو پہلے میں آپ کو یہ آیت پڑھ کر سناتا ہوں، اس کے بعد مل کر ہم اس آیت کی تلاوت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ دیکھیں یہاں لکھا ہے یا پر کیا ہے؟ جزم۔ کیا ہے؟ جزم۔ یا پر جزم ہے، یعنی یہاں یا ساکن ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ یا ساکن۔ یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو وہاں یا ساکن ہوتا ہے، یا لین ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ پیارے بچوں، ہم نے یہ تو پڑھا ہی ہے کہ یا ساکن سے پہلے اگر زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے، اگر یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو وہاں پر یا لین ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ یا لین۔ اور حروف لین کو ہم بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے نرمی سے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پر اسے ہم کھینچیں گے بھی نہیں، اس میں جھٹکا بھی نہیں دینا، اسے نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد یہ بھی دیکھ لیں کہ یہاں لکھا ہوا ہے قاف اور یہاں لکھا ہوا ہے کاف، ان دونوں میں فرق کوئی بتائے گا؟ آپ بتائیں۔ قاف کو پر پڑھیں گے اور کاف کو باریک پڑھیں گے۔ قاف کو پر پڑھتے ہیں اور کاف کو باریک پڑھتے ہیں۔ اچھا، قاف کو پر کیوں پڑھتے ہیں، کوئی بتائے گا؟ آپ بتائیں۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور حروف مستعلیہ وہ 7 حروف ہیں جن کو ہر حالت میں ہمیشہ پر یعنی موٹا کر کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو قاف کو ہم پر پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں نون ساکن ہے، اور اس کے بعد آ رہا ہے کاف، یہاں کون سا قاعدہ ہوگا؟ آپ بتائیں۔ حروف اخفا۔ حروف اخفا کا قاعدہ ہوگا۔ قاعدہ کون سا ہوگا؟ حروف اخفا قاعدہ نہیں ہے کوئی، جی اخفا۔ اخفا کا قاعدہ ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی بھی حرف آ جاتا ہے تو وہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوتا ہے۔ کاف جو ہے یہ حروف اخفا میں سے ہے، کن میں سے ہے؟ حروف اخفا۔ حروف اخفا نہیں، حروف اخفا، کن میں سے ہے؟ حروف اخفا۔ حروف اخفا میں سے ہے۔ اور جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے تو وہاں کون سا قاعدہ ہوتا ہے؟ اخفا کا قاعدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر بھی اخفا کا قاعدہ ہوگا، اور اخفا میں ہم گننا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر بھی ہم گننا کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد یہاں لکھا ہوا ہے میم ساکن، اور اس کے بعد آ رہا ہے یا، یہاں کون سا قاعدہ ہوگا؟ بتائیں۔ اظہار شفوی۔ اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا۔ کون سا قاعدہ ہوگا؟ اظہار شفوی۔ کون سا قاعدہ ہوگا؟ اظہار شفوی۔ اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، کیونکہ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جاتا ہے تو وہاں اظہار شفوی کا قاعدہ ہوتا ہے، اور وہاں پر ہم گننا نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر بھی آپ نے گننا نہیں کرنا۔ پھر اس کے بعد آ جائے یہاں میم پر جو ہے وہ 2 زبر ہیں، یعنی تنوین ہے، اور اس کے بعد آ رہا ہے یا، یہاں کون سا قاعدہ ہوگا؟ چلیں آپ بتائیں۔ ادغام۔
ادغام کا قاعدہ ہوگا. اچھا ادغام غنہ کے ساتھ ہوگا بغیر غنہ کے؟ کون بتائے گا؟ چلیں ادغام گنہ کے ساتھ. ادغام غنہ کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے. نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی بھی حرف آ جاتا ہے تو وہاں پر ادغام کا قاعدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب ادغام میں ہمیشہ غنہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. کبھی غنہ ہوتا ہے کبھی غنہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. 2 حروف ایسے ہیں جن میں ہم غنہ نہیں کرتے اور 4 حروف میں ہم غنہ کرتے ہیں. حروف یرملون ٹوٹل 6 ہیں. ٹھیک ہے. را اور لام اگر آ جائے تو وہاں ہم غنہ نہیں کریں گے. اور اس کے علاوہ اگر یا میم واو اور نون آ جائے تو وہاں پر ہم غنہ کرتے ہیں. اب یہاں آ رہا ہے یا تو یہاں ادغام کا قاعدہ ہوگا اور یہاں ہم غنہ بھی کریں گے. پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہ فرق دیکھ لیں کہ یہاں لکھا ہوا ہے عین اور یہاں لکھا ہوا ہے حمزہ. یہ حمزہ لکھا ہوا ہے جی. اچھا کوئی بتائے گا؟ یہ ویسے تو لکھا ہوا ہے الف. ٹھیک ہے. لیکن میں نے اسے پھر بھی کہا حمزہ. اس کی کون وجہ بتائے گا؟ بتائیں. الف پر کوئی بھی حرکت یا جزم آ جائے تو الف کو حمزہ پڑھے. الف پر جب کوئی حرکت یا جزم آ جائے تو اسے ہم الف نہیں کہتے بلکہ اسے ہم حمزہ کہتے ہیں. یعنی یہ سادہ سا لکھا ہوا ہے الف تو اسے ہم الف ہی کہیں گے. لیکن جب اس پر کوئی حرکت آ جائے یعنی زبر زیر یا پیش آ جائے یا پھر اس پر جزم آ جائے تو اسے اب ہم الف نہیں کہیں گے بلکہ اسے کیا کہیں گے؟ حمزہ کہیں گے. ٹھیک ہے. تو یہاں لکھا ہوا ہے حمزہ اور ایک حرف ہے ہمارے پاس عین. ان دونوں میں فرق کوئی بتا سکتا ہے؟ دیکھیں ایک حرف عین جب آپ اس کی ادائیگی کریں گے تو اسے حلق کے درمیان والے حصے سے پڑھیں گے. اور ایک حرف حمزہ جسے ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں اور اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اسے جو ہے وہ ہم حلق کے نیچے والے حصے سے پڑھیں گے. کہاں سے پڑھیں گے؟ حلق کے نیچے والے حصے سے. حلق کے نیچے والے حصے سے. یعنی اسے پڑھیں گے عین زبر ع عین زبر ع عین زبر ع عین زبر ع اور اسے پڑھیں گے حمزہ زبر ا حمزہ زبر ع حمزہ زبر ا حمزہ زبر ع آ دونوں میں فرق سمجھ میں آیا؟ تو اس فرق کا آپ نے یہاں پر خیال رکھنا ہے. اور آخر میں پیارے بچوں یہ نوٹ کر لیں کہ یہاں پر جو آپ چھوٹا سا نون لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں اسے نون قطنی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ نون قطنی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. پیارے بچوں اگر اس آیت کو ہم اگلی آیت کے ساتھ ملا کر پڑھتے تو یہ نون بھی پڑھا جاتا. لیکن یہاں پر ہم نے وقف کر دیا ہے تو یہاں پر یہ نون نہیں پڑھا جائے گا بلکہ یہیں پر ہم وقف کریں گے شیبا. لیکن اگر ہم اگلی آیت ملاتے جیسے اگلی آیت میں السما کے الفاظ ہیں ابتدا میں تو ہم اسے اگلی آیت کے ساتھ ملا کر پڑھتے شیبا نسما. ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. انشاءاللہ اس کی مکمل تفصیل ہم پھر کبھی اپنے ایپیسوڈز میں شامل کریں گے. تو یہ قواعد ہمارے مکمل ہو گئے. اب آئیے مل کر اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں. فَكَيْفَ فَكَيْفَ اچھا اسے کھینچ کر فَكَيْفَ اس طرح نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے. اور نہ یہاں پر جھٹکا دینا ہے. اسے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ تتقون تَتَّقُونَ تتقون فَكَيْفَ فكيف فَكَيْفَ فكيف تَتَّقُونَ تتقون تَتَّقُونَ تتقون تَتَّقُونَ تتقون إِن كَفَرْتُمْ كفرتم إِن كَفَرْتُمْ كفرتم فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ فكيف تتقون كفرتم فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ فكيف تتقون كفرتم يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ يوما يجعل الولدان. اچھا یہاں غنہ کرنا ہے اور غنہ کی مقدار 1 الف کے برابر ہے. ٹھیک ہے. تو اس مقدار کو آپ نے پورا کرنا ہے. ڈائریکٹ آگے نہیں جانا. ٹھیک ہے. يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ يوما يجعل الولدان شِيبًا شيبا شِيبًا شيبا يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا يوما يجعل الولدان شيبا يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا يوما يجعل الولدان شيبا. اچھا سائم بھائی آپ یہاں پر جو ہے وہ غنہ کی مقدار پوری نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. تو یہ مقدار آپ نے پوری کرنی ہے. يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا يوما يجعل الولدان شيبا. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا فكيف تتقون كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا.
فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا وكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا اب یہ آیت کون سنائے گا مجھے آپ میں سے؟ آپ پڑھیں۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا۔ اچھی کوشش کی ماشاءاللہ، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا ہے آپ نے کہ جہاں غنہ کر رہے ہیں صرف وہیں ناک میں آواز لے جائیں گے، اس کے علاوہ دیگر جگہوں پر ناک میں آواز لے جا کر ادائیگی نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ مزید بہتری کی کوشش جاری رکھیں۔ اور کوئی سنائے گا؟ آپ پڑھیں۔ فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا دیکھیں آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ قاف جو ہے یہ حروف مستعاریہ میں سے، اسے باریک نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ اسے پر پڑھیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ فا کی ادائیگی واضح ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ فا واو کی طرح نہیں لگنا چاہیے، فَكَيْفَ، ٹھیک ہے؟ فا کی آواز بالکل واضح ہونی چاہیے، وَكَيْفَ اس طرح نہیں لگنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ حروف مدہ کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اسے ایک الف کے برابر ہی کھینچنا ہے، اس سے زیادہ نہیں کھینچنا، ٹھیک ہے؟ یعنی اسے تتقو اتنا زیادہ نہیں کھینچیں گے، ٹھیک ہے؟ ایک الف کے برابر کھینچنا ہے۔ اسی طرح یہاں پر ولدا بہت زیادہ نہیں کھینچیں گے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ اچھی کوشش کی ہے آپ نے، لیکن مزید بہتری کی کوشش آپ نے جاری رکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ پہلا سیگمنٹ مکمل ہوا۔ اب اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے یہ تمام پروگرامز ہمارے اسکرین پر دیے ہوئے یوٹیوب کڈز مدنی چینل پر بھی اپلوڈ ہوتے ہیں، آپ وہاں جا کر ہمارے یہ تمام پروگرامز دیکھ سکتے ہیں۔ اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے قرآن میں ذکر ہے۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ پیارے بچوں، جب اسلام کے شروع کا زمانہ تھا تو اس میں نان مسلم جو تھے وہ مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم کیا کرتے تھے۔ تو اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت عطا فرمائی۔ کس جگہ کی طرف؟ حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم فرمایا۔ اس حکم کو سن کر کئی صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہے وہ حبشہ کی طرف تشریف لے گئے۔ حبشہ میں اس وقت نجاشی کی حکومت تھی۔ کس کی حکومت تھی؟ نجاشی۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے کہ نجاشی کس کو بولتے ہیں؟ حبشہ کا جو بھی بادشاہ مقرر ہوتا تھا نا پہلے کے زمانے میں، تو اسے نجاشی کہا جاتا تھا۔ جیسے مصر کا کوئی بھی بادشاہ مقرر ہوتا تھا تو اسے فرعون کہا جاتا تھا، اسی طرح روم کا جو بادشاہ مقرر ہوتا تھا اسے جو ہے وہ قیصر کہا جاتا تھا، اور ایران کا جو بادشاہ مقرر ہوتا تھا اسے جو ہے وہ کسریٰ کہا جاتا تھا۔ تو حبشہ کا جو بادشاہ مقرر ہوتا تھا اسے نجاشی کہا جاتا تھا۔ تو اس وقت جس نجاشی بادشاہ کی حکومت تھی، اس نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو اپنے محل میں بلوایا۔ صحابہ کرام تشریف لے گئے۔ اس وقت مکے کے کچھ نان مسلمز کا وہاں پر ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا، ایک وفد آیا ہوا تھا، یا یوں کہہ لیں کہ ایک گروپ وہاں پر آیا ہوا تھا۔ تو نجاشی کے دربار میں وہ نان مسلمز بھی موجود تھے اور وہاں پر نجاشی کے درباری بھی موجود تھے۔ تو اس وقت نجاشی بادشاہ نے قرآن پاک سنانے کی درخواست پیش کی۔ چنانچہ جنتی صحابی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ میں سے کسی کو معلوم ہے کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ بتائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی۔ جی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں۔ تو جب نجاشی نے تلاوت سنانے کی درخواست کی تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے دربار میں جو ہے وہ سورہ مریم کی تلاوت فرمائی۔ کس سورت کی تلاوت فرمائی؟ سورہ مریم۔ سورہ مریم کی تلاوت فرمائی۔ تو اسے سن کر نجاشی بادشاہ اور اس کے دربار میں جو لوگ موجود تھے وہ تلاوت سن کر رونے لگے۔ اور پیارے بچوں، اس واقعے کے کچھ سال کے بعد نجاشی بادشاہ نے اپنے ایک وفد کو، اپنے ایک گروپ کو جو ہے وہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، اور اس ڈیلیگیشن میں، اس وفد میں 70 لوگ تھے۔ کتنے لوگ تھے؟ 70 لوگ تھے۔ جب یہ لوگ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ کس سورت کی تلاوت فرمائی؟ سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی ہوگی تو وہ کتنا پیارا منظر ہوگا، اور آپ نے کتنی پیاری تلاوت فرمائی ہوگی۔ تو جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی
اپنی خوبصورت اور مبارک آواز میں سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی، تو اس پیاری آواز کو سن کر، اس پیاری تلاوت کو سن کر وہاں جو لوگ موجود تھے وہ سب رونے لگے۔ ان نیک لوگوں کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن پاک میں یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور جب یہ سنتے ہیں وہ جو رسول کی طرف نازل کیا گیا تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے ابل پڑتی ہیں، اس لیے کہ وہ حق کو پہچان گئے۔ کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، پس تو ہمیں حق کے گواہوں کے ساتھ لکھ دے۔ پیارے بچوں، ان خوش نصیب لوگوں کو اللہ پاک نے جنت کی بشارت، جنت کی گڈ نیوز بھی ارشاد فرمائی۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تو اللہ نے ان کے اس کہنے کے بدلے انہیں وہ باغات عطا فرمائے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہ نیک لوگوں کی جزا ہے۔ پیارے بچوں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت سنانا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، یہ سب جو ہے وہ عبادت ہے، اور قرآن پاک جو ہے وہ بڑی برکت والی کتاب ہے۔ اس کی برکت بندہ جو ہے وہ دنیا میں بھی دیکھے گا اور آخرت میں بھی دیکھے گا۔ تو پیارے بچوں، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں قرآن پاک سوز کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ سننا چاہیے، اور ہو سکے تو ہمیں رونے کی بھی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ جو سوز کے ساتھ پرسوز آواز میں تلاوت کرتے ہیں اللہ پاک ان سے راضی بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے خوش بھی ہوتا ہے۔ اور جیسا کہ یہ لوگ جو تھے جو نجاشی کے دربار سے آئے تھے، انہوں نے جب رو رو کر تلاوت سنی تو اللہ پاک نے انہیں جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ تو ہمیں بھی پرسوز آواز میں تلاوت سننی چاہیے، جب تلاوت ہو رہی ہو تو خاموشی کے ساتھ سننا چاہیے، اور اس امید کے ساتھ سننا چاہیے کہ اللہ پاک اس کے صدقے میں ہمارے گناہ بھی معاف فرمائے گا اور ہمیں جنت میں بھی داخل فرمائے گا۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ قرآن میں ذکر ہے۔ اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے 10 سوال۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا 10 سوال، اور آج ایک طرف ہے ہمارے محمد سعد بھائی اور دوسری طرف ہیں محمد انزل بھائی۔ ان دونوں کے درمیان کمپٹیشن ہوگا، لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح کمپٹیشن کے رولز سن لیتے ہیں۔ چلیں آپ میں سے کوئی بتائے کیا ہیں ہمارے سیگمنٹ کے رولز؟ کون بتائے گا؟ سائم بھائی، چلیں آپ بتائیں۔ اگر کوئی صحیح جواب دیتا ہے اس کو 10 پوائنٹس ملیں گے، اور اگر کسی کو صحیح جواب نہیں آتا تو اس کے پاس ایک چانس ہوگا آپشن، اگر وہ آپشن لے کے صحیح جواب دے گا تو اس کو 5 پوائنٹس ملیں گے، اور اگر آپشن لے کے بھی نہیں دیا تو 0۔ ٹھیک بتایا انہوں نے۔ اگر کوئی صحیح جواب دے گا تو اسے ملیں گے 10 پوائنٹس، لیکن اگر اس کو صحیح جواب نہیں آتا تو بھی اس کے پاس ایک چانس ہوگا، وہ آپشنز لے سکتا ہے۔ آپشنز لے کر اگر وہ صحیح جواب دیتے ہیں تو انہیں کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ غلط جواب دیا تو 0، کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا۔ تو پہلا سوال ہم کرتے ہیں سعد بھائی سے۔ سعد بھائی، وہ کون سے نبی ہیں جنہیں اللہ پاک نے 100 سال کی نیند کے بعد دوبارہ زندہ فرمایا؟ حضرت عزیر علیہ السلام۔ حضرت عزیر علیہ السلام، اور ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنے پوائنٹس ملیں گے سعد بھائی کو؟ 10 پوائنٹس۔ اگلا سوال ہے انزل بھائی سے۔ انزل بھائی بتائیں، قرآن پاک میں مبشر نام سے کس نبی علیہ السلام کو پکارا گیا ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو انہیں کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس۔ اب اگلا سوال ہے ہمارے سعد بھائی سے۔ سعد بھائی، قرآن پاک کی کتنی صورتوں کے شروع میں بسم اللہ شریف لکھی ہوئی نہیں ہے؟ ایک صورت میں۔ ایک صورت میں بسم اللہ شریف نہیں لکھی ہوئی ہے؟ نہیں۔ کون سی صورت ہے وہ؟ سورۃ توبہ۔ سورہ توبہ میں بسم اللہ شریف نہیں لکھی ہوئی؟ ایسی کوئی صورت ہے قرآن پاک میں جس میں بسم اللہ نہ لکھی ہو؟ سورۃ توبہ۔ یہ کہہ رہے ہیں، آپ بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں کہ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ شریف نہیں لکھی ہوئی۔ چلیں آپ کہتے ہیں تو مان لیتے ہیں، ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے۔ اب اگلا سوال ہوگا ہمارے انزل بھائی سے۔ بتائیں، وہ کون سا شہر ہے جہاں لوگ حج کرنے جاتے ہیں؟ مکہ۔ مکہ شریف وہ شہر ہے جہاں لوگ حج کرنے جاتے ہیں۔ بڑا ہی آسان سوال تھا، اور آپ کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سوال میں بھی انزل بھائی کو مل چکے ہیں
10 پوائنٹس. اب تک کسی نے کوئی پوائنٹ نہیں چھوڑا. آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. بتائیں سعد بھائی وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جن کو کافروں نے آگ میں ڈالا تو آگ ان پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. یہ کہہ رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کو کافروں نے آگ میں ڈالا تھا اور آگ ان پر سلامتی والی ہو گئی تھی اور ٹھنڈی ہو گئی تھی. ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے سعد بھائی کو. اگلا سوال ہے انزل بھائی سے. آپ بتائیں قرآن پاک میں لفظ عابد آیا ہے, اس کا معنی بتائیے. عبادت کرنے والا. یہ کہہ رہے ہیں عابد کا مطلب ہے عبادت کرنے والا. کیا لگتا ہے سعد بھائی, صحیح جواب دے رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. صحیح ہے اور ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے انزل بھائی کو. انزل بھائی چلیں اب آپ سے پہلا سوال کرتے ہیں. انزل بھائی آپ بتائیے, آپ اس سورت کا نام بتائیے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سورت ہر مومن کے دل میں ہونی چاہیے. سورہ ملک. سورہ ملک وہ سورت ہے جس کے بارے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ سورہ ملک ہر مومن کے دل میں ہو. ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. تو انزل بھائی کو پھر مل چکے ہیں 10 پوائنٹس. اب اگلا سوال ہے سعد بھائی سے. سعد بھائی بتائیں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ یہ آیت قرآن پاک کی کس سورت میں ہے؟ سورہ فلق. سورہ فلق میں یہ آیت ہے. یہ کہہ رہے ہیں یہ مذکورہ آیت سورہ فلق میں ہے اور ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. تو اس سوال میں بھی انہیں ملتے ہیں 10 پوائنٹس. اب اگلا سوال بھی سعد بھائی ہی سے کرتے ہیں. سعد بھائی بتائیں قرآن پاک کی وہ کون سی پہلی سورت ہے جو الف لام میم سے شروع ہوتی ہے؟ سورہ بقرہ. سورہ بقرہ وہ پہلی سورت ہے جو الف لام میم سے شروع ہوتی ہے اور ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. تو سعد بھائی کو اس میں ملے ہیں 10 پوائنٹس اور سعد بھائی کا ٹوٹل ہو چکا ہے 50 پوائنٹس. اگر انزل بھائی بھی جو ہے وہ 10 پوائنٹس لے لیتے ہیں تو برابر ہو جائے گا, لیکن اگر کوئی بھی پوائنٹ چھوڑا آپ نے تو سعد بھائی ہمارے جیت جائیں گے. بتائیں بڑا ہی آسان سوال ہے آپ کے لیے. قد سمع اللہ سے قرآن پاک کا کون سا پارہ اسٹارٹ ہوتا ہے؟ 28واں پارہ شروع ہوتا ہے اور ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے انزل بھائی کو اور ان کا ٹوٹل بھی ہو چکا ہے 50 پوائنٹس. تو کون ونر ہوا؟ دونوں ماشاءاللہ آج کے ہمارے ونر ہیں. اللہ پاک سب کو قرآن پاک کی برکتیں عطا فرمائے. آمین. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیات مزید انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب. صلی اللہ علیہ محمد. چلو سیکھیں قرآن کیسا ہے اجر سنا, ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا